محترم، یہ ارشاد فرمائیے کہ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ کیا اس عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نماز فاسد نہیں، اس کو کہتے ہیں نماز عمل کثیر میں مکروہ تحریمی، یعنی نماز دوبارہ لوٹانی ضروری ہے۔ اب عمل کثیر سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ عمل کثیر، عمل کہتے ہیں کسی فعل کو، کام کو، کثیر مطلب زیادہ۔ عمل کثیر کی تعریف جو فقہ میں کتب میں تحریر ہے وہ یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ ہر وہ ایسا عمل، کوئی عمل اس میں فکس نہیں ہے، عمل کی کوئی تعریف نہیں، کوئی سا بھی عمل، ہر وہ عمل ایسا جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی اسے گمان بھی ہو کہ یہ شاید نماز میں نہیں ہے، تب بھی وہ عمل نماز کو فاسد کر دے گا، نماز کو فاسد کر دے گا عمل کثیر۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران موبائل فون بجا، اب نماز پڑھتے پڑھتے موبائل فون نکال بھی رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، کس کی کال آ رہی ہے، یوں پھر بند بھی کر، یہ عمل ایسا ہے کوئی بھی دیکھنے والا سمجھے گا یہ نماز میں تو نہیں ہے، یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا عمل، بار بار دونوں ہاتھ کھول دینا، کپڑے دونوں سیدھے کر دینا، بار بار ایسے کام کرنا کہ جو سامنے والے کو گمان ہو کہ یار یہ نماز میں نہیں ہے، اسے نماز میں لگے ہی نہ یہ شخص کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہے اور یہ عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی حالت میں بار بار کبھی یہاں کو جانا، کبھی یہ سب عمل کثیر میں ہی ہے کہ ایک رکن میں اگر مثال کے طور پر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو صرف 2 بار، اگر آپ کو کہیں حاجت ہوئی ہے، کھجلی وغیرہ کی، خارش کی، تو آپ ایک بار یہ کرا، دوسری بار یہ، اب تیسری بار نہیں کر سکتے، یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ ہاں یہ اگر ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا آپ نے یہاں سے کھجاتے ہوئے بغیر ہاتھ ہٹائے، چاروں طرف کھجا دیا، ہاں، تب یہ ایک بار جلائے گا ایک رکن میں، اور 2 بار کی اجازت ہے۔ اگر 3 بار کر لیا تو عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہے، ایسی نماز کو آپ نے دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا۔ بہت بڑی تعداد ہماری ایسی جو اس موٹی موٹی باتوں سے ناواقف ہے، اور نماز میں ایک کثیر تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو یہ کرتے ہیں ایسے عمل جو عمل کثیر ہے، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہ عذر قیامت کے دن جو ہے آپ کی بچت نہیں کرا سکتا کہ مولا ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا رب کی بارگاہ میں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ علم سیکھنا فرض ہے، اور جو چیزیں آپ کے اوپر لازم ہوتی جا رہی ہیں، نماز فرض ہوئی ہے تو اب نماز کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا، روزے فرض ہو گئے تب روزوں کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا۔ اس طرح ضرورت کے تحت جو چیزیں آپ جس قابل ہوتے جا رہے ہیں، اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اللہ نے حج فرض کر دیا، وسعت دی، تو اب حج کے مسائل سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہو گئے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اگر آپ جوان ہو گئے، شادی کرنی ہے، تو نکاح کے مسائل آپ کو سیکھنا فرض ہو گئے ہیں، طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کرا ہے تو پرورش اولاد، اولاد کے حقوق، یہ سب علم سیکھنا آپ کو وہ فرض ہو گیا ہے۔ اگر تاجر ہیں تو پھر آپ کو اس کا بھی علم سیکھنا ہے، ملازم رکھ رہے ہیں تو ملازم رکھنے کے بھی، یہ تمام چیزیں، یعنی جو آپ جس اسٹیج پہ جاتے جا رہے ہیں اس کے متعلق اس کے متعلقہ علوم کو سیکھنا بقدر ضرورت یہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔